اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری امت کے علماء تک اللہ کے رسول کے یہ ارشاد اثر نو پہنچ جائے. جو حضرات اس آواز کو سن رہے ہیں یہ میرے لیے دعا کرتے ہوئے اور اپنے کو بھی مخاطب سمجھتے ہوئے اس ارشاد نبوی کو سنیں، جس کی ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے میرا پورا وجود لرز رہا ہے، جس میں ارشاد فرمایا علماءہم شر من تحت عدیم السماء. اس آسمان کے نیچے ان کے علماء بدترین لوگ ہوں گے، علماء بدترین ہوں گے. اس آسمان کے جتنے طبقات ہوں گے ان میں سب سے برا طبقہ علماء کا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا جس دور کے علماء اپنے دور کے بدترین لوگ ہوں گے. کاش کہ ہم آج اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے، کیا ورثۃ الانبیاء کہلانے والے علماء کے صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق ہم ہیں؟ ذرا علماء کی تاریخ تو پڑھیے امام احمد بن حنبل کی تاریخ. کیوں تکلیفیں اٹھائی تھی انہوں نے اس قدر؟ جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، مارا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے. کیا جرم تھا امام احمد بن حنبل کا؟ امام احمد بن حنبل کو وہ مصلحتیں نہیں معلوم تھی جو آج کے علماء کو معلوم تھی. وہ حکمت سے ناآشنا تھے، بڑے جذباتی قسم کے، غصے ور قسم کے لوگ تھے، مشتعل مزاج کے قسم کے لوگ تھے. جن حکومتوں کا وہ مقابلہ کر رہے تھے کہ وہ آج کی حکومتوں سے بدتر تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن سے گرفتار کر کے بیڑیوں میں لایا گیا. کیا قصور تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ گرفتار کر کے لایا گیا، جکڑ کر لایا گیا اور قتل کرنے کے ارادے سے لایا گیا. وہ تو بس ان کی قسمت میں اس وقت شہید ہونا نہیں لکھا تھا تو بچ گئے. کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دہشت گرد قسم کے انسان تھے؟ حق پر جمنا، حوصلے اور ہمت کے ساتھ استقامت، یہ ان کا جرم تھا. ہمارے تمام ائمہ نے، علماء نے، ہر دور میں علماء حق نے ایک رویہ اختیار کیا ہے. کیا وجہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر امام دار الہجرہ، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ذلتوں سے اور سزاؤں سے گزارا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت جیل میں ہوئی، ان کو زہر دیا گیا، تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے؟ انہیں حکمت و مصلحت کا سبق نہیں معلوم تھا؟ انا للہ و انا، کتنے علماء کا نام لکھا ہوں، نام کا تذکرہ کروں. کیا وجہ کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، گرفتار کیے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ آخر ایک تاریخ ہے علماء کی. کیا وجہ تھی کہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں میں ڈال دیا گیا؟ ایک لمبی مدت تک ان کو کنویں کے اندر کی قید سنائی گئی، اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا. کیا وجہ تھی کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار ہونا پڑا؟ یہ مسلم حکمراں تھے، حکمت و مصلحت نہیں جانتے تھے یہ لوگ. ساری حکمت و مصلحت کا سبق آج کے ہمارے علماء نے پڑھا ہے. ظالم اور باطل طاقتوں کے گن گانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اے ہمارے نوجوان علماء، خدا کے بندوں، خاندانی نسبتوں کا خیال اور خلافتوں اور ارشاد کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگوں کا خیال کرنے کے بجائے حق کا خیال کرو، حق کا خیال کرو. مت دیکھو کہ کون کس کا صاحبزادہ ہے اور کون کس کا خلیفہ ہے. کیوں تکلیفیں دی گئی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کبھی پڑھی ہے
تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ کو کتنی سخت سزائیں کتنی پڑی، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی اذیتیں سہنی پڑی، حضرت سید میں شہید کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. یہ تھے علماء جو واقعی ورثہ انبیاء کہنے کے مستحق تھے. ہم اس دور کے علماء، اور سب سے پہلے سجاد نعمانی ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اس فہرست سے مرنے سے پہلے اس کا نام نکلوا دیجئے. یہ جو فہرست ہے جس میں تذکرہ کا حق، جس میں ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ اس دور کے علماء اپنے زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے. اور آگے اس کے بعد تو آپ نے اور عجیب و غریب بات ارشاد فرما دی، قربان جائیں لسان نبوت کی حق گوئی پر. مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کہتے ہوئے آپ کا ضمیر اندر سے رو رہا ہوگا، مگر آپ حق کی گواہی دینے کے مکلف تھے. بلا رو رعایت آپ حق کی گواہی دے کر دنیا سے تشریف لے گئے. چنانچہ آپ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، من عندہم تخرج الفتنہ وإلیہم تعود. انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی سے، من عندہم، انہی سے فتنے نکلیں گے، گمراہیاں یہ انہی سے وہی سرچشمہ ہوں گے. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں اس لیے کہ ہم فلاں کے خاندان کے فرد ہیں، ہم فلاں کے پوتے اور نواسے اور صاحبزادے اور داماد ہیں، ہم فلاں شیخ کے خلیفہ ہیں. یہ کون سا علماء ہے بھائی؟ فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ وإلیہم تعود. انہی کے اندر سے فتنے نکلیں گے، وإلیہم تعود، اور انہی کی طرف واپس جائیں گے. اول آخر علماء ہی ہوں گے. یہ بہت اہم جملہ ہے ارشاد نبوی ہے، بہت اہم. ٹھہر جاؤ اس کے اوپر، ہفتوں ٹھہرو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ساری گمراہیاں فلاں سے نکل رہی، فلاں سے نکل رہی، فلاں سے نکل رہی، اس میں کہیں ہم اپنے کو نہیں دیکھ رہے. اور حضور فرما رہے ہیں تم ہی سرچشمہ ہوگے اور تم ہی مرکز ہوگے، تمہارے اندر سے نکلیں گے لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، بے وفائیاں، بزدلیاں، غداریاں، جو بھی نکلیں گی تم ہوگے. یہ ہے وہ دور جس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی قوم کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ ہے. اور کس طبقے کو بدلیں گے میں صاف لفظوں میں تو کہنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن کیا آپ نے نہیں محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مخصوص طبقے کی نشاندہی کر کے کیا اشارہ نہیں فرما دیا کہ جب وہ طبقہ اس حالت تک پہنچ جائے گا تو اس طبقے کو بدل تک ہم دوسرے طبقوں سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے سے بھی لے سکتا ہے جس کی داڑھی نہ ہونے پر ہم فتوے دیتے رہیں، جس کی ماضی کو ہم کھنگالتے رہیں، کہتے رہیں کہ ارے یہ تو زانی، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، اور دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کیسا ایمان دیں گے کہ وہ پوری عالم، اقوام عالم کے سامنے حق کی گواہی دیں گے. اور ایسا صاف محسوس ہوگا کہ اس بندے کے اندر ذرا بھی خوف نہیں ہے. ان لوگ اس طبقے کے اندر، یہ اس طبقے کے فلاں فرد کے اندر سے خوف نکل گیا، بزدلی نکل گئی ہے، مفاد پرستی اور خود غرضی نکل گئی ہے. یہ قوم کا مفاد دیکھتا ہے. یہ ہے قیادت کے اوصاف. قیادت کے اوصاف الگ ہوتے ہیں، سجادہ نشینوں کے اوصاف الگ ہوتے ہیں، ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. قیادت کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوصاف کچھ اور ہوتے ہیں. زادہ بسطا فی العلم والجسم. جب مظلوم بنو اسرائیل کے مظلوم ترین طبقے کی درخواست پر جو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا ایک قائد ان کے لیے مقرر فرمایا، تو اس کے جو اوصاف گنائے وہ یہ نہیں گنایا کہ وہ اتنا بڑا مقدس انسان ہے. فرمایا دو چیزیں اس کے اندر ہیں، زادہ بسطا فی العلم والجسم. یہ بہت سمجھدار بھی ہے اور ایک مضبوط، تندرست، توانا جسم بھی رکھتا ہے. میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مجھے دیکھو اور سبق لو. میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا.
میں نے صحت کے اصولوں کے خلاف زندگی کا بڑا حصہ گزارا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا۔ اگر میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں نبوت کے سنتوں کی اتباع کرتا تو اس میں صحت کے اصولوں کی پوری حفاظت بھی ہوتی، اور آج میری صحت اتنی خراب نہ ہوتی۔ میں برسر عام اپنی غلطی کا اقرار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ اپنی سمجھداری کو بھی بڑھاؤ، اپنی گہری سمجھ اختیار کرو، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ اگر سمجھدار جو ہوتے ہیں علماء، وہ ان کی سرگوشیاں، ان کی تنہائیوں کی آپس کی باتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کا منفی انداز فکر، ان کا ناشکری اور ناقدری کا مزاج ہرگز نہ بنتا، ہرگز نہ بنتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت تصوف کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں شریف اور وفادار انسان بنو، غیرت مند انسان بنو، بے وفا اور نمک حرام مت بنو، ناقدرے اور ناشکرے مت بنو، تنہائیوں میں غیبتیں کرنے والے مت بنو، حسد کرنے والے مت بنو، غرور کرنے والے مت بنو، سازشیں کرنے والے اور سازشوں کا ساتھ دینے والے مت بنو۔ جو لوگ محبت اور یقین اور قدر کے مستحق ہیں ان پر شک کرنے والے مت بنو، ان کی ناقدری کرنے والے مت بنو۔ یہ ہے سمجھداری۔